اب جب اہل تقوی ہی اہل علم ہے تو اس کے اندر پھر کیا چیز کار فرما ہے جو تقسیم کر دیتی ہے اہل علم صاحب تقوی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا علم نافع انسان حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کی تقسیم کیا شے کرتی ہے؟ وہ نیت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ نیت کرتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کرتی ہے در حقیقت اس سارے موضوع کی تقسیم۔ وہ کیسے؟ جب آپ کسی جامعہ میں داخل ہوئے، یہاں پر پڑھنے آئے، کسی اور جامعہ میں اور جامعات کے یہاں پر طلباء بیٹھے، کسی بھی جامعہ میں داخل ہوئے، تو پہلا سوال جو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں یہاں کیوں داخل ہوا؟ اب یہاں پر نیت کا عمل کار فرما ہے۔ کیا پرائورٹی پر یا پرائم نیت ہے دل کی؟ وہ یہ ہے کہ میں نے فلاں عالم دین کو سنا تھا، وہ بڑا شاندار خطیب تھا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی ویسا شاندار خطیب ہو جاؤں، ایک زمانہ میرا معترف ہو، مجھے ہر جگہ خطابات کے لیے بلایا جائے، لوگ میرا تذکرہ کریں، میری خطابت کا ذکر کیا کریں، میری تعریف کیا کریں، اور پھر ایک زمانہ میرا گرویدہ ہو، میرے ساتھ چلے، اس لیے میں اب علم دین حاصل کر کے بڑا عالم دین بن جاؤں گا۔ اگر تو یہ نیت ہے تو اس کا مطلب ہے آغاز سفر میں ہی برباد کر لیا اپنے آپ کو۔ اب چاہے 9 سال پڑھیں یا 10 سال پڑھیں، نتیجہ بہتر نہیں نکلنے والا، انلیس کہ پھر لیٹر سٹیج کے اوپر پھر نیت انسان اپنی تبدیل کر لے۔ یا کئی بار نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے فلاں عالم دین کو دیکھا ہے، وہ جب سے بڑا اسکالر بنا ہے، اللہ پاک نے اس کو مالی طور پہ بڑا مستحکم کر دیا ہے، اس کے پاس گاڑی اچھی ہے، اس کے پاس گھر بار اچھا ہے، اس کے پاس لباس اچھا ہے، اس نے شہرت پا لی ہے، وہ ایک سوشل فیگر بن گیا ہے، لیڈر بن گیا ہے۔ اگر یہ رول ماڈلز ہیں، پروٹوکولز ہیں، یا یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں تو یہ بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ آغاز سے ہی نیت ختم ہو گئی، پھر دین حاصل کرنے کے لیے آنے کا مقصد نہ پایا۔ یا کسی کے دل میں آئے کہ میں نے پیر طریقت بن جانا ہے، میں نے فلاں شیخ کو دیکھا ہے، اس کے پاس ہزاروں مریدین ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، تو میں نے بھی علم دین حاصل کر کے بعد میں خلافت لینی ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر دل کے کسی کونے میں ایسا خیال پایا جاتا ہے یا کبھی کبھار یہ وسوسہ سر اٹھاتا ہے تو سمجھیں یہ آگ کی طرح ہے، یہ سب کچھ جلا دے گا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 9 سال 10 سال کی محنت ہے علم دین کے لیے، جو ریاضت کی ہے، تنگ حالات میں، سختیوں کے اندر، مشکل حالات میں، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر، سکون کو چھوڑ کر، والدہ کے ہاتھ کے کھانوں کو چھوڑ کر یہاں ہاسٹل لائف میں رہے، مشکل حالات میں، تو ان 9-10 سال کو برباد کر دیا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ علم نافع نہیں بنے گا۔ یہ علم یاداشت اور ذہانت تک رہ جائے گا، گردانیں صرف یہاں رہ جائیں گی، اس گلے سے نیچے دل تک کچھ نہیں اترے گا، تو وہ علم نافع نہیں بنے گا۔ نیت پھر کیا ہونی چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، حضور کی تعلیمات ہے، یہ پڑھ کر اللہ پاک خدمت سونپے اپنے دین کی یا نہ سونپے، وہ مالک ہے۔ خدمت سونپے دین کی یا نہ سونپے، وہ مالک ہے، قطع نظر اس سے۔ میں علم دین اس لیے پڑھنے آیا ہوں کہ اپنے مولا کو زیادہ بہتر جاننا چاہتا ہوں، اپنے مولا کے احکام کو زیادہ بہتر جاننا چاہتا ہوں، اپنے محبوب تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو زیادہ بہتر جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور کا چلنا پھرنا کیسا تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور کی ادائیں کیسی تھیں، حضور کے فضائل کیا ہیں، حضور کے شمائل کیا ہیں، حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، حضور کا مسکرانا کیسا تھا، حضور کا لباس کیسا تھا،
حضور کا اپنے احباب میں بیٹھ کر چھوٹوں سے شفقت کرنا کیسا تھا، بڑوں کا احترام کرنا کیسا تھا، حضور کا دین کے لیے غیرت کھانا کیسا تھا، حضور کا معاف کرنا کیسا تھا، حضور کا نطق کیسا تھا، حضور کا کلام کیسا تھا، حضور کی محبت کیسی تھی، حضور کا اپنے گھروں میں ازواج مطہرات کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی، حضور کا اپنے اہل بیت اطہار کے شہزادوں کے ساتھ محبت کیسی تھی، حضور کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ دوستانہ کیسا تھا، شفقت کیسی تھی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ کیسا تھا۔ جب یہ کیفیت اور خیال دل میں ہو اور اس خیال کی خاطر انسان سال ہا سال صرف کرتا چلا جائے تو پھر اس کا لمحہ لمحہ عبادت ہے، اور پھر وہ علم نافع جمع کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت اس علم نافع کے ذریعے نور پیدا کر دیتا ہے۔